اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر کہ اس نے آج ہمیں پھر موقع دیا، اور آج کا دن جمعرات 25 مارچ 2021 اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کا دن حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا ان کی احادیث سے اپنے دن کا آغاز شروع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نفع دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ نفع پہنچا سکیں۔ تو آج کی مجلس میں ایکچولی ریاض الصالحین کا باب نمبر 3، جس کا عنوان صبر ہے، صبر کا بیان، اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے۔ پچھلی جمعرات کو جیسا ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی دی تھی، جو پچھلا باب تھا، باب نمبر 2، چیپٹر نمبر 2، توبہ کے ریلیٹڈ جو ہے، اس سلسلے میں نے زیادہ انسسٹ بھی نہیں کیا، زیادہ ریمائنڈر بھی نہیں دیے۔ بہرحال مجھے 4 رسپانس ملے تھے اس کے، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ میں ہم اس کو کور کریں، ایک دفعہ جسٹ ریویو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف انشاءاللہ۔ تو یہ ریاض الصالحین چیپٹر نمبر 2، اس میں جو کوشچن آنسر تھے، بس کوشش کریں گے مختصر انداز میں، کیونکہ زیادہ مشکل نہیں تھا، آسان تھے بالکل۔ تو پہلا کوشچن اس میں تھا کہ اگر یہ توبہ کی تمہید یا توبہ کا جو انٹروڈکشن تھا اس چیپٹر میں، اس کے متعلقہ یہ سوال تھے کہ اگر آدمی کے گناہ کا تعلق صرف اللہ سے ہو تو توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ نہیں، اگر اللہ سے متعلقہ کوئی گناہ ہے تو اس کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں، 4 نہیں، تو یہ غلط تھا۔ اسی طرح سے دوسرا تھا، اگر آدمی کے گناہ کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہو تو توبہ کی قبولیت کے لیے حقدار کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یہ درست تھا۔ الحمدللہ سب نے یہ ٹھیک اٹیمپٹ کیے۔ اگر کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ صرف اسی گناہ تک محدود رہے گی، باقی گناہ جو ہیں اس کے ذمہ باقی رہیں گے، یہ بھی درست جملہ تھا، کیونکہ ہر گناہ سے توبہ کرنا اور ہر گناہ سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک آدھ گناہ سے توبہ کر لی یا معافی مانگ لی تو باقی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو جتنے گناہ جو آپ کو یاد ہیں، جو آپ کو لگے کہ سرزد ہو گئے بھول چوک میں یا جیسے بھی، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا، مندرجہ ذیل شرائط میں سے کون سی شرط ہے جس کا تعلق آدمی سے متعلقہ گناہ سے ہے؟ تو ان شرائط میں تہمت کی سزا قبول کرنا یا معافی طلب کرنا، جس شخص کو تہمت لگائی یا جس کو کوئی نقصان پہنچایا اس کی تلافی کے لیے اس کی معافی طلب کرنا،
یا اس کی سزا کو قبول کرنا، یہ توبہ کے ایک لازمی جز ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 13 اور 14 کی روشنی میں غلط اور صحیح کی نشاندہی۔ یہاں پر شاید کچھ کنفیوژن ہو گئی کچھ افراد کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اگر اس حدیث کو غور سے دیکھا جائے تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ 70 مرتبہ نہیں، 70 سے زیادہ، اور اگر 70 سے زیادہ کہیں گے تو 71 یا اس سے بھی اوپر، تو 70 سے زیادہ ہیں، 70 نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں بھی کنفیوژن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، دوسری حدیث نمبر 14 میں یہ درست ہے۔ اور انہی دونوں حدیثوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے نہیں، دوسری حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، تو یعنی 70 سے 100 مرتبہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں توبہ کرتے تھے۔ اور ہمیں اس حدیث پر غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کس لیول پہ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے مقابلے میں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمیں تو یقیناً اس کی بہت زیادہ ہر لمحے اس کی ضرورت ہے۔ اگلا جو سوال تھا حدیث نمبر 16 اور 17 کے مطابق توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ تو اس حدیث میں، ان دو حدیثوں میں جو ذکر تھا، اس میں کہ قرب قیامت کی بڑی نشانی یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا جو ہے اس کا ذکر تھا، تو وہ قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ غرغرہ شروع ہونے والی حدیث یہ نہیں ہے۔ وہ اگر سے اگلی حدیث نمبر 18 جو ہے، 18 کے مطابق توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ اس حدیث میں تھے کہ جب تک آدمی کو غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یا اس کے اوپر عالم نزع، یا جب اس کی جان نکل رہی ہے، تو اس وقت تک اس کی توبہ کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھلے ہیں۔ جب اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے، جب وہ غرغرے کے عالم میں نزع میں چلا جائے، تو پھر اس کی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھا حدیث نمبر 15 کے مطابق جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یا منہ پھیر لیتا ہے، یا بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کیا جائے توبہ کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اس حدیث نمبر 15 میں دی گئی، جو ایک بہت ہی خوبصورت مثال تھی۔ تو مجھے یقین ہے کہ سب کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین ہوگی یہ حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19 کے مطابق اگر جنابت نہ ہو تو سفر کے دوران کتنا عرصہ تک موضوع پر یا جرابوں پر مسح کر کے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا 3 دن اور 3 راتیں، جو الحمدللہ سب نے ٹھیک نشاندہی کی اس کی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19 کے مطابق مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس دروازے کی چڑھائی کتنی ہے؟ اس حدیث میں ایک دروازے کا ذکر ہوا، تو اس کی چڑھائی جو ہے 70 یا 40 یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے۔ اور وہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانی یا کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہونا شروع ہو جائے، تب تک وہ دروازہ جو ہے توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 20 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک قاتل کی توبہ قبول کر کے اسے جنت عطا فرمائی۔ اس شخص نے کتنے قتل کیا تھا؟ تو اس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے۔ پہلے عالم سے جا کے پوچھا میں توبہ کر سکتا ہوں، اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اسے دوسرے عالم نے سے پوچھا جا کے، اس عالم نے اس کی رہنمائی کی اور اس کو یقین دلایا کہ توبہ تو کوئی بھی تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، تو اس نے 100 قتل کیے تھے۔ حدیث نمبر 21 کے مطابق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شامل ہونے سے رہ گئے؟ تو وہ غزوہ تبوک تھا۔ اسی طرح اسی حدیث کے مطابق تبوک میں ایک مجلس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا، تو ان شخص کا نام حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ کعب بن مالک کسی سے بائی مسٹیک ہو گیا، ابو حیثمہ جو ہے وہ ان کا نام تھا، ابو حیثمہ۔ اسی حدیث کے مطابق کون سے 3 اصحاب تھے جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لینے کی بجائے سچ اور توبہ کو اپنایا؟ تو اس میں حضرت مرارہ بن ربی عمری، حضرت ہلال بن امیہ الوقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تھے عنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ 2، 3 اور 4 تھے۔
حضرت عبداللہ بن کعب جو ہیں وہ کعب بن مالک کے بیٹے ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 3 اور 4 یہ 3 صحابی جو تھے یہ وہ تھے جنہوں نے سچ کا سہارا لیا اور توبہ کی. اسی طرح سے حدیث نمبر 21 کے مطابق تینوں اصحاب کی آزمائش کتنے دن تک رہی؟ تو وہ آزمائش جو وہ 50 دن تک رہی تھی، 40 دن نہیں. 40 دن جو پہلے ہیں اس میں تو عام جو دوسرے لوگ تھے ان سے تو قطع کلام جو ہے وہ تھا، کوئی بات چیت ان سے کرنا جو ہے نہیں تھا، وہ بند کیا ہوا تھا. اور پھر آخری 10 دن جو ہے ان کو بیویوں سے بھی مطلب الگ ہونے کا کہہ دیا گیا تھا. تو 40 دن ٹوٹل جو ہے 50 دن ٹوٹل جو ہے وہ ان کی آزمائش رہی تھی. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف فرما دیا. اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کے بارے میں آیات بھی آئیں. پھر اسی حدیث کے مطابق کتنے منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے جھوٹے عذر پیش کیے؟ تو وہ اس حدیث میں ذکر کیا تقریباً 80 سے زیادہ تھے. یہ ایسے منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے گڑھ کے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیے، جھوٹے عذر. پھر اسی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصحاب کے لیے کیا احکام جاری کیے؟ تو وہ حکم تھے نمبر 1 اور 2، یعنی لوگوں سے قطع کلام کرنا اور بیویوں سے علیحدگی. یہ دونوں احکام جو ہیں وہ ان کے لیے تھے. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، پہلے 40 دن تو صرف قطع کلام بھی تھا، اور آخری 10 دن قطع کلام کے ساتھ ساتھ بیویوں سے علیحدگی جو ہے وہ بھی شامل تھی. اسی کے بعد اسی حدیث کے مطابق تینوں اصحاب کی معافی پر مندرجہ ذیل آیات، وہ آیت جو ہے اس میں کوٹ کی گئی تھی. تو وہ آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے 119 تھی. حدیث نمبر 22 کی روشنی میں عورت نے ایسی حالت میں توبہ کی کہ ڈیش آدمی پر تقسیم کیا جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا کہ اس کی توبہ جو ہے اس کو 70 صحابہ پر یا 70 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا. اتنی اس کی توبہ کی مقبولیت اور اتنی اس کی توبہ کی اہمیت تھی. اسی طرح آخری ہے حدیث نمبر 24 کے مذکور فوائد کے مطابق توبہ سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ درست تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب جس کام سے توبہ کی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے. اور اگر کسی نے قبول اسلام کیا، اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ اس پچھلا جو چیپٹر ہے اس کی تھوڑی سی ریویژن تھی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ذہن نشین ہوگی. اور یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ اوپن ہے، آپ جب بھی اس کو اٹیمپٹ کریں ضرور اس کو اٹیمپٹ کریں ایک دفعہ، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. تو آج کا ٹاپک جو ہے، جو ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے صبر کا بیان، یا صبر کیا ہے. صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر صبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو یہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا ایمان کا ایک ایسا جز ہے جو کسی انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے. پوری زندگی، اس کے بچپن سے لے کے اس کی گور تک، اس کی قبر تک، ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں صبر کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ضرور ہے. اسی لیے میں نے آج سوچا کہ ہم احادیث آگے جو ہیں وہ شروع کرنے سے پہلے صبر کے اوپر تھوڑی سی صبر کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا صبر کا کیا انٹروڈکشن ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اندازہ ہو سکے کہ صبر کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. تو اس سے پہلے کہ صبر کی طرف آگے بڑھیں، یہ کچھ آیات جو صبر کے بیان میں شروع میں کوٹ کی گئیں حضرت امام نووی نے، جس کا ترجمہ اصلاح الدین یوسف صاحب نے کیا. سے پہلی آیت ہے، ان میں سے کچھ آیات ہم نے پڑھ بھی لی ہیں اپنے قرآن کے اسباق جو مجالس، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو. اے ایمان والو
صبر کرو اور ڈٹے رہو. یہ جو آیت ہے یہ جنگ یا محاذ جنگ کے ریلیٹڈ تھی، اس لیے ترجمے میں صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رکھو، اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے. بہرحال صبر کرو اور ڈٹے رہو، اپنے صبر پر قائم رہو. یہ آل عمران کی آیت تھی. اسی طرح اس کے بعد یہ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کر، بھوک سے، مالوں میں کمی سے، جانوں سے، اور پھلرات میں پھلوں سے، یعنی مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں کی کمی سے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اسی کے بعد سورہ الزمر کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. بے حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ الشورى کی آیت نمبر 43 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. صبر کرنا ہمت کے کاموں سے، صبر کرنا اور معاف کرنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد کی آیت نمبر 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو یہ صبر کی تمہید یا صبر کے انٹروڈکشن میں کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی گئیں. ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر ایکچولی ہے کیا. صبر، سب سے پہلے صبر کا مطلب جو لغوی معنی ہے، جو لغت میں ہے، عربی میں الصبر جو ہے وہ ایک جڑی بوٹی یا ایک پودا یا ایک خاص قسم کا مرکب ہے جس کا نام ایلوا ہے. ایلوا اسے کہتے ہیں، یا ایلوئے بھی کہتے ہیں. جیسے ایلوئے ویرا ہے اسی طرح کے یہ ملتا جلتا ہے ایلوئے. یہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. اس کو چکھا جائے تو یہ انتہائی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اور اس کو نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ خون صاف کرنے والی جو میڈیسنز ہیں اس میں یوز ہوتا ہے. خون صاف کرنے والی جو دوائیاں ہیں ان میں یہ بکثرت یوز ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں اگر انڈیا، پاکستان اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں بھی اکثر جو ہے خون صاف کرنے کے لیے یہ نیم درخت جو ہے، نیم درخت کے پتے جو ہیں اس کو گھوٹ کر اس کا پانی جو ہے وہ پیا جاتا ہے خون صفائی کرنے کے لیے، اور وہ بہت ہی کڑوی ہوتی ہیں. اسی طرح سے عربی میں جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ یا جو مرکب یا جو بھی ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اس کو لیا جائے تو وہ آپ کے ذائقے میں انتہائی بھاری ہے. اس کو نگلنا، اس کو یوز کرنا انتہائی مشکل ہے. اس کو صبر کے ساتھ، اس کو بڑی پیشنٹ کے ساتھ، اس کو بڑی دل جمعی کے ساتھ اپنا دل جو ہے اس کو قابو میں رکھ کے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے. اسی طرح وہی جو ایلوا ہے اس کو ممی بنانے کے لیے، یا مطلب لاش جو ہے، میت جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو ڈیکمپوز ہونے سے روکنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کو مطلب جو ناش ہے اس کو اگر کچھ مدت کے لیے تو محفوظ کرنا پڑے کسی ریزن کی وجہ سے، تو اس کے پیٹ کو چیک کر کے اس میں مطلب وہ حلوہ جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے
جس سے اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی، وہ ڈیکمپوز ہونے سے روک دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو نمک ہے اس کو بھی اب وہ صبر کہا گیا ہے۔ نمک آپ کو پتہ ہے ہلکا پھلکا کھانے میں اگر یوز کریں تو وہ بہت ہی خوشگوار ہے، لیکن اگر آپ چائے میں 1 چمچ چینی کے بجائے غلطی سے 1 چمچ بھرا ہوا نمک کا ڈال دیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اسے پی سکیں۔ تو یعنی مختصر الفاظ میں انتہائی کڑوی چیز جو آپ کے جسم پر، آپ کی زبان پر، آپ کی طبیعت پر بہت ہی گراں گزرے، بہت ہی بھاری گزرے، وہ صبر ہے۔ اصطلاحی طور پر صبر جو ہے وہ ہے کسی عمل پر مسلسل ڈٹے رہنا، اس کے اوپر مسلسل قائم رہنا، یہاں تک کہ وہ عمل آپ مکمل کر لیں، یہاں تک کہ وہ عمل آپ مکمل کر لیں، تو یہ صبر ہے اصطلاحی طور پر۔ اب صبر کی 3 قسمیں عام طور پر علماء جو ہیں وہ صبر کی عام طور پر 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، میں ان کو 3 سٹیجز کہوں گا۔ 3 سٹیجز ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ صبر کا جو اصطلاحی معنوں میں اگر سمجھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صبر ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو کسی کام کے شروع سے لے کے اس کے اختتام تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کو ڈٹے رکھتا ہے، آپ کو اس پہ مطلب قائم رہنے پہ مجبور کرتا ہے، آپ اس کو کنٹینیوسلی اس پہ مطلب ہمت کے ساتھ اور اپنے پیشنس کے ساتھ اس کو مطلب انجام تک پہنچانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے صبر۔ تو میں اس طرح سے صبر کی 3 سٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں یا 3 قسمیں ہیں جو کہ کل میں نے شیئر کی تھی۔ ایک ہے اطاعت میں صبر، ایک ہے گناہوں سے صبر، اور ایک ہے آزمائش میں صبر۔ میں اپنا جو شروع کا فکرہ ہے اس کو ریپیٹ کروں گا کہ صبر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کے ساتھ ہے، اور یہ گود سے لے کے گور تک، آپ کے بچپن سے لے کے آپ کی قبر تک، ہماری بچپن سے لے کے ہماری قبر تک کسی نہ کسی طریقے سے صبر کا عمل دخل ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین بہت ساری جگہوں پر کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صبر کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پہلا جو نقطہ یا پہلی جو سٹیج میں نے بیان کی وہ ہے اطاعت میں صبر، دوسری سٹیج ہے گناہوں سے صبر، اور تیسری سٹیج ہے آزمائش میں صبر۔ اطاعت میں صبر کیا ہے؟ اب اطاعت میں صبر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے جتنے فرائض، اس کے جتنے ہم پر احکامات، جتنے ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز، جتنی ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ چاہے فرائض ہیں یا چاہے فرائض کے علاوہ چیزیں ہیں جو ہمیں روزمرہ کے معمولات میں انجام دینی ہے، تو ان کی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانا وہ صبر ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت ایک ایسا وقت جس میں اٹھنا عام طور پہ اتنا آسان نہیں۔ سحری کی نیند اتنی پیاری اور اتنی گہری اور اتنی اچھی نیند ہوتی ہے، اور اس میں شیطان جو ہے وہ اتنا بہکاتا ہے کہ عام طور پہ بہت مشکل سے صبر کر کے اپنے نفس کو قابو کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اٹھنا پڑتا ہے۔ اور اگر جھاڑے کا موسم ہے، بہت ہی سردی کا موسم ہے، بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے، تو اس میں آپ کو وضو کرنا ہے اٹھ کے۔ اگر آپ جنبی ہیں تو آپ نے غسل لازمی کرنا ہے اٹھ کے۔ یہ فجر کے وقت میں اٹھنا، فجر کے وقت میں وضو کرنا، مطلب نماز کی طرف رجوع کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اور ساری دنیا جب سو رہی ہے تو آپ اکیلے اگر اٹھ رہے ہیں یا آپ کی فیملی پوری کو اٹھانا ساتھ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ مطلب صبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، اس کی فرمان برداری، اس کو بجا آوری کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے اپنے جسم کو، ہم نے اپنے بدن کو، ہم نے اپنے نفس کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کو کرنا ہی کرنا ہے، بے شک آسان ہے یا بے شک مشکل ہے۔
روزہ ہے, روزہ اگر جون جولائی اگست کا روزہ آ جائے تو آپ کو پتا ہے کتنی شدید گرمی اور کتنا لمبا دن وہ روزہ رکھنا. اور اگر ہم یو کے وغیرہ میں چلے جائیں مغرب کے ممالک میں, تو وہاں پر کچھ ممالک ایسے ہیں کہ 21 22 23 گھنٹے 22 گھنٹے تک کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اتنے لمبے عرصے تک اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا, اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے, اپنے آپ کو ڈٹا کر, اپنے آپ کو قائم کر کے, یہ صبر ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا, آپ کے پاس مال ہے, آپ مال سے 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. مال کی محبت جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے مال کی محبت کو پیچھے کر کے آپ نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے, اور اپنا صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اپنے مال سے صدقہ خیرات کرنا ہے, اس کے باوجود کہ اپنے مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. اپنے عمل میں, اپنے وقت میں, اپنے کوشش میں دوسروں کی مدد کرنا. جیسا کہ رزق کا ذکر ہوا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا, ان رزق کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کھپانا, ان پر صرف کرنا, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سفر کرنا. اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب سفر کرنا کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا, اپنے آپ کو تھوڑا سا نقصان بھی برداشت کر لینا کسی دوسرے کی اصلاح کے لیے, کسی دوسرے کی دل جمی کے لیے, یا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے. یہ صبر ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی طرف اسے مجبور کرتا ہے. اسی طرح یہ تو ہے اطاعت کرنے میں صبر. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے جہاں تک ممکن ہو ان کی اطاعت کریں, اپنے نفس کو, اپنے جسم کو, اپنے مال کو یوز کر کے اپنے آپ کو اس پر قائم رکھے. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے گناہوں سے صبر. گناہوں سے صبر, اب گناہوں سے صبر کیا ہے؟ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق اور گمراہی کو بہت واضح کر کے رکھ دیا. ہم سورہ بقرہ میں بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اور گمراہی کو بہت وضاحت کے ساتھ واضح کر کے الگ الگ شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب وہاں پر جو گمراہی ہے, جو گناہ ہے, اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. شیطان جو ہے اپنے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا, تخلیق کیا, تو حضرت جبریل امین جو ہے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ. جنت کو دیکھ کے آئے. انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے تو اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جنت میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا. پھر اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ. جہنم کو دیکھ کے آئے, وہاں پر آگ اور الاؤ اور جس طرح سے وہ سختی. تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو اتنی سخت چیز ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جہنم کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا یا جہنم کی طرف جانے کا سوچے گا. پھر اللہ نے کیا کیا, جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. جنت کو مشکل چیزوں سے ڈھانپ دیا, اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. پھر اللہ نے پھر جبریل سے کہا کہ جاؤ اب ذرا جنت کو دیکھو. جنت کو انہوں نے جا کے دیکھا, وہاں پر تو اتنے ہرڈلز اور اتنی مشکلیں اور اتنی تکلیفیں اور اتنے مطلب ناخوشگوار قسم کی چیزیں ان کو جن سے ڈھانپا گیا. تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت کی طرف جائے گا. پھر وہ جہنم کی طرف بھیجا کہ جاؤ اب جہنم کا نظارہ کرو. جہنم کی کور کیا گیا تھا خوشگوار چیزوں کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ کے کہتے ہیں جبریل امین کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جہنم کو چھوڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ, ہر ذی نفس جو ہے وہ جہنم میں جانے کی کوشش کرے گا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف, خوشگوار چیزوں کی طرف اٹریکشن کتنی زیادہ ہے ہمارے سامنے. اگر ہم اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں اور ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارا رزق جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے بہت کم ہو, لیکن اگر ہمیں کہیں موقع ملے کوئی کرپشن کرنے کا, کوئی ناجائز آمدنی حاصل کرنے کا, کوئی جھوٹ بول کے کسی طریقے سے اپنی انکم میں اضافہ کرنے کا, اگر ہم اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو یہ
کسی گناہ میں انوالو ہونے سے پیچھے ہٹنا، یہ گناہوں سے صبر ہے. یہ ہم گناہوں سے صبر کر رہے ہیں. گناہوں میں اتنی لذت، ان میں اتنی اٹریکشن، خطوات شیطان ہم نے پڑھا، اس میں اتنی اٹریکشن کہ خواہ مخواہ ہی بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا جاتا ہے. تو ان ساری نفسانی خواہشات، ساری اپنی جتنی نفسانی خواہشات ہیں، جتنی اس میں چمک دمک ہے، جتنی اس میں اٹریکشن ہے، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کر رکھنا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک دوسری قسم ہے. اور صبر کی تیسری قسم، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا، اتنا لمبا اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ کچھ مت پوچھیں. صبر کی تیسری قسم جس کی طرف آئیں گے وہ ہے آزمائش میں صبر. آزمائش میں صبر، اگر آپ کے اوپر کوئی چنگی آ گئی، اگر آپ کے اوپر کوئی سختی آ گئی، اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تو اس مصیبت میں کیسے اس مصیبت کو یا اس تنگی کو یا اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس مشکل وقت میں ڈالا، یا تیری ہی کوئی مشیت یا تیری ہی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. یا اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا. ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری اماں تھی، اماں محترمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. ان کے جو خاوند تھے، پہلے خاوند ابو سلمہ جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پیارے صحابی تھے. اور ابو سلمہ کا اور ام سلمہ کا آپس میں بہت محبت تھی. ان کی جب وفات ہو گئی، ان صحابی کی جب وفات ہو گئی، میں مختصر کرنا چاہوں گا، ان صحابی کی جب وفات ہو گئی تو کیونکہ ان میں اتنی بہت زیادہ محبت تھی تو وہ بہت ہی غمزدہ ہوئیں، بہت ہی غمگین ہوئیں. تو انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اے اللہ، یہ معاملہ، یہ جتنا بھی واقعہ ہوا یہ تیری ہی طرف سے اور ہم تیری ہی طرف لٹائے جائیں گے. مجھے اس مصیبت کی گڑھے سے نکال اور مجھے اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرما. تو انہوں نے اس چیز کا ورد شروع کیا، ام سلمہ نے اس کا ورد شروع کیا، اور ان کے ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے میرے خاوند جو ہیں. تو اب وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کے بدلے مجھے اس سے بہتر کون سی چیز عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا کہ جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کا اپنا رشتہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ میں آپ کو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو نکاح میں لینا چاہتا ہوں. تو اس دعا کی برکت سے، ان کے صبر کی برکت سے ان کو ایک ایسی چیز نصیب ہوئی جو مطلب اس کے اوپر جتنا بھی رشک کیا جائے وہ کم ہے. تو مصیبت میں صبر. ہاں، اس میں ایک چیز اور بہت اہم ہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو آپ نے واویلا شروع کر دیا. یہ بہت عام طور پر دیکھا جاتا ہے، جب بھی خاص کر وفات کے موقعوں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے ویلا کیا جاتا ہے، ایسے ماتم کیا جاتا ہے اس کے اوپر، لاش کے اوپر کھڑے ہو کر، میت کے اوپر کھڑے ہو کر کہ کچھ مت پوچھیں. اور اتنی اونچا بیان کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کا کیا فائدہ. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والد صاحب یا میرا شوہر ہے یا میرا بھائی یا جو بھی ہے اس کی وفات ہوگی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ صبر دے ہی دے گا. نہیں، صبر تو وہ ہے جیسے ہی آپ کے اوپر مصیبت آئی اسی وقت آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اسی وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یا اللہ یہ میرے اوپر جو آزمائش ہے، یا اللہ مجھے اس آزمائش کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی اچھی چیز عطا فرما. یہ ہے مصیبت میں صبر. اسی طرح سے ہمارے پاس مالوں کی کمی سے، یہ ہم نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے اپنی کلاسز میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے. خوف سے، خوف موت کا بھی ہو سکتا ہے، خوف مالوں کی کمی کا بھی ہو سکتا ہے، خوف بھوک کا بھی ہو سکتا ہے، خوف جو ہے پھلوں کی کمی کا بھی ہو سکتا ہے. ہم
ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کی مصیبت ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے، اور اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ وہ بشیر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ، کسی معاملے میں، کسی کورٹ کچہری کے معاملے میں کوئی پھنس گیا، اور کوئی بڑا پولیس افسر یا کوئی بڑا وکیل اس کو کہہ دے کہ فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا تو مطلب ہمت بن جاتی ہے کہ میرا تو بہت بڑا وکیل میرے ساتھ ہے، اب تو میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ میں اس کیس سے نکل آؤں گا۔ اور جس کو کہہ دے کہ اللہ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ اس پہ یقین نہ کرے، اور اللہ کے ساتھ کو چھوڑ کر وہ ویلا شروع کر دے، تو کیسے اللہ تعالیٰ پھر اس صبر کا اجر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا، وہ کیسے کیوں دے گا اسے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا؟ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم جوڑیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے ہی ہمارا کوئی عمل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اطاعت میں صبر کرنا ہے، اپنے پیشنس کو رکھنا ہے، اس کے بعد اس کے قائم کرنے کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ جو ہے وہ ہمارے آڑے آئے ہمارے نیک عمل میں، اس سے بچنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی آزمائش آ جائے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ سختی سے ہو، تو اس سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع رکھنا، یہ سب صبر کی ہی قسمیں ہیں۔ تو معذرت کہ وقت ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ فردر اگر ضرورت ہوئی تو ضرور ڈسکس کریں گے۔